والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ جو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دور میں تشریف فرما تھے، اس دور میں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام اکبر تھا، اور اکبر کے پاس فیض اور فیضی دو نام کے عالم تھے، اور ان کے دلوں میں دنیا کا بڑا لالچ تھا۔ دنیا کا بڑا لالچ تھا، دین کا لالچ نہیں تھا، دنیا کا لالچ تھا۔ وہ حالانکہ ان میں سے جو فیضی تھا وہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلاس فیلو بھی تھا، یعنی اتنا پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ اکبر کے پاس پیسوں کے لیے ملازم ہو گیا۔ اس نے اکبر کو کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں، ہندو بھی ان کے خلاف ہے، سکھ بھی ان کے خلاف ہے، عیسائی بھی ان کے خلاف ہے، سارے آگ پرست ان کے خلاف ہیں، مجوسی جو ہیں، آپ اس طرح کرو کہ سارے دینوں کو ملا کے ایک دین بنا دو، اور آپ جو ہے یہ دین اسلام کو ختم کر دو، وہ ایک دین نیا بنا دو، اس کا نام رکھو دین الہی، دین الہی رکھو اس کا نام، اور آپ نیا دین بنا دو۔ اس نے کہا تم بنا کر مجھے دے دو، میں اس کا اعلان کر دیتا ہوں میں بادشاہ ہوں۔ تو وہ اس نے دین بنا کے دیا اور اس نے نافذ کر دیا۔ اس میں گائے کو جو ذبح کرنا، ہندو پہلے ہی لڑائی کرتا تھا، مسلمان جب قربانی پہ گائے ذبح کرتی تھی وہ کہتے ہیں گاوا ہے، اس کے تو جو بچڑے نے ساری دنیا کو ایک سینگ پہ اٹھایا ہوا ہے، جب وہ دوسرے سینگ پر رکھتا ہے تو تب زلزلہ آتا ہے، ایسی روایتیں مشہور تھیں۔ تو یہ گاؤ ماتا ہے، یہ ماں ہے، اس کو ذبح کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنی ماں کو ذبح کرنا ہے۔ تو اس لیے جب ہندو کے سامنے جب وہ گائے کو قربانی پر مسلمان ذبح کرتے تھے تو لڑائیاں پڑ جاتی تھی، وہ ان کو برچیاں مارتے تھے، تو مار دیتے تھے، قتل و غارت ہو جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ بس اب ہمارے ملک میں ہندوستان میں گائے ذبح نہیں ہوگی، حالانکہ مسلمان کے لیے گائے ذبح کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارکہ قربانی کرنا۔ تو اس نے یہ منع کر دیا کہ ہندو ناراض ہوتا ہے، وہ بھی میری عوام ہے، اس لیے گائے ذبح ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسے کئی اس نے جو ہے نا مسلمانوں کے قانون بدل کر کہ اس سے ہندو ناراض ہوتا ہے یہ بھی نہ کرو، اس سے سکھ ناراض ہوتا ہے یہ بھی نہ کرو، تو مسلمان ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں، نبی ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ناراضگی کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ دین ایسا ہوگا کہ اس کا نام ہوگا دین الہی، ایسا دین بنا دیا، اس کو نافذ بھی کر دیا، اس کو نافذ بھی کر دیا، سب اس کو ماننے لگے۔ اب ہندو سکھ وہ سارے تو خوش تھے لیکن مسلمان ناراض تھے۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ہمت دی، جذبہ دیا، اور آپ نے جا کر اس کو کہا کہ یہ جو دین تو نے بنایا ہے یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں، جو ان کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے نازل فرمایا۔ دین تو اصل وہ ہے، تو نے اس کو سارا ختم کر کے تو نے اپنا دین الہی اس کا نام رکھ لیا، اس کو ختم کرو۔ تو وہ عوام ایسی تھی جاہل کہ اس نے اکبر کے دین کو زیادہ ماننا شروع کر دیا اور دین اسلام کو چھوڑ گئی۔ اس میں تو پابندیاں ہیں، نماز پڑھنی ہے، اخلاق کے ساتھ بولنا ہے، ادھر سارے ناچ گانے، وہ محفلیں کراتا اس میں سارے لوگ ہوتے، اس کو ماننے والے زیادہ۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے تبلیغ کی تو ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہوا، الحمدللہ ایم اے میں میرا یہ پورا جو ہے نا وہ تھا اس پہ تھیسز، اس لیے مجھے یہ ساری باتیں اللہ کے جناب کی دعاؤں سے یاد ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، آپ نے جا کر فرمایا اس کو کہ اس کو ختم کر دو، یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ کا دین ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم ادھر مقابلہ کر لیتے ہیں، ہم ادھر مقابلہ کر لیتے ہیں۔ ان کا کیسے مقابلہ؟ ان کا ہم ادھر دو کیمپ لگاتے ہیں، بہت بڑے شامیانے لگا دیے اور ایک طرف چھوٹا سا تمبو سا لگا دیا۔ اس نے کہا جو ادھر ہماری طرف آئے گا وہ ادھر جناب ڈانس ہو رہا ہے، بکروں کا گوشت پکا ہوا ہے، بھنے ہوئے جناب مرغے ہیں، ہر قسم کی کھانے سہولتیں موجود ہیں۔ جو ادھر آئے گا وہ دین اکبری کو، دین الہی کو ماننے والا، جو ادھر جائے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والا۔ اب دنیا تو ایسی ہوتی ہے، وہ تو ادھر ہی جائیں سارے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند اپنے مریدوں کے ساتھ آپ اس کیمپ میں بیٹھ گئے، وہاں پہ نا خشک روٹی رکھ دی،
پانی کا گھڑا رکھ دیا اور پیالہ رکھ دیا، یعنی دین اسلام کو ایسے بنا کے رکھ دیا کہ دین اسلام والے یہ ہیں اور میں دین اکبری کو جو ماننے والا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادھر نہیں گئے، آپ کے مرید ادھر نہیں گئے، آپ اس کیمپ میں آ کر بیٹھ گئے جہاں پہ خشک روٹی پڑی تھی، جہاں پہ گھڑا پانی کا اور پیالہ پڑا تھا، ادھر دیکھا بھی نہیں۔ چند ہی لمحے جب وہ پورے جوبن پر ان کے ڈانس شروع، کھانا شروع، کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ ہے، اللہ جل جلالہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش شروع کر دی، پتھروں کی بارش۔ وہ ادھر سے ادھر، یہ جو کیمپ میں تھے کوئی بھی نہیں، ادھر بارش ہے ہی نہیں، ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ لوگ دوڑے اس طرف، ادھر سے نکلے، جو ادھر آ گیا اس کو کوئی پتھر نہیں لگتا، اب ادھر تعداد زیادہ ہو گئی، وہ سارے دوڑ گئے جو تھے۔ تو یہ جب دیکھا، لیکن پھر بھی جہلوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو جیت گئے ہیں، اب ان کی طرف بارش نہیں ہوئی۔ انہوں نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کو گوال یار کے قلعہ میں بند کر دیا، ان کو جیل میں ڈال دو، یہ ہمارے دین کو نہیں مانتے۔ جب ادھر بند کر دیا، اللہ اکبر، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تبلیغ جاری رکھی۔ وہاں کے سارے جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، آپ نے ان کو توجہ کی، ان کو دین اسلام سکھایا، تو وہ سارے کے سارے اللہ کے دوست بن گئے، وہ سارے اللہ کے دوست بن گئے۔ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرید آپ کا تھا، تو آپ سو رہے تھے، تو اس نے جو آگرہ کی دیوار تھی بڑی بڑی ہوئی مضبوط، اس کو توجہ کی اور وہ دیوار سے سوراخ ہو گیا، تو آپ جلدی سے اٹھایا، حضرت صاحب یہ جو ہے نا دیوار دیکھو، میں توجہ کی ہے، یہ سوراخ ہو گیا، ہم یہاں سے نکل چلیں جیل سے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم ڈاکو نہیں ہیں کہ ہم بھاگ چلیں، چلو گارا بناؤ، میں اینٹیں لگاتا ہوں، تم مجھے گارا پڑاؤ، ہم نے اس دیوار کو بند کرنا ہے تاکہ چور ڈاکو باہر نہ نکل جائیں۔ جب دیوار بنا دی، تب آپ نے فرمایا کہ سکھایا آپ کو میں نے ہے، تو کیا مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے؟ میں اس دیوار کو، اللہ تعالیٰ ہر روز مجھے فرماتے ہیں، دل میں القاء الہام فرماتے ہیں کہ آپ اس کام میں خوش ہو یا آپ کو آزاد کر دیا جائے، تو میں عرض کرتا ہوں یا اللہ جیسے تو خوش ہے میں تو ویسے ہی خوش ہوں، میں تو تیری رضا پہ راضی ہوں، مجھے نہیں چاہیے، اگر تو ادھر رکھنا چاہتا ہے میں ادھر ہوں، جو تو نے کام ذمہ لگایا ہے، میں اپنے نبی کا دین یہاں سکھا رہا ہوں، الحمدللہ جو چور ڈاکو ہیں وہ بھی میری بات مان رہے ہیں، باہر لوگوں کو لوٹتے ہیں لیکن یہاں میری بات مان رہے ہیں، تو آپ ادھر خوش۔ اللہ اکبر۔ اکبر کا وہ دین جو تھا وہ ختم ہو گیا، اس کا بیٹا آیا جہانگیر، اس نے بھی وہی رویہ رکھا، پھر اس کے بعد آیا اورنگزیب عالمگیر، جب وہ آیا تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ دیکھو تیرے ابے نے دین بنایا تھا، تب لوگوں کو کچھ ہوش بھی آئی، عذاب آئے، کئی طرح کی تکلیفیں آئیں، تو ایک محابت خان پشاور کا، آپ کا مرید تھا حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ گورنر تھا پشاور کا، اس نے اس اورنگزیب عالمگیر کو بلایا وہاں پہ اور کہا کہ تیری دعوت ہے۔ جب دعوت پہ گیا تو اس نے اپنے فوجیوں کو سمجھایا ہوا تھا، اپنے محافظوں کو، انہوں نے اس کو کہا چلو اوزار ڈالو، ہاتھ کھڑے کرو، ہمارے حکم ہے محابت خان کا۔ اب وہ وہاں تو پھنس گیا، یہ پوتا تھا اکبر کا، اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے، محابت خان نے وہاں سے سواری لی، آگرہ کی جیل میں آیا اور آ کر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیش کر دیا اور کہا کہ حضور یہ ہیں، اس کے دادے نے یہ دین بنایا تھا، اس کا باپ بھی اسی کام پہ رہا، حضور یہ اب میرے ہاتھ چڑھا ہے، میں اس کو لے کر آ گیا ہوں، حضور اس کے ساتھ کیا سلوک کروں، اس کا سر اڑا دوں؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اللہ کے بندے کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تاں دل ویکھ دے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا یہ میرا مرید ہے، اس نے کام تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ محابت خان تو اس سے تنخواہ لیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں حضور اس سے تنخواہ لیتا ہوں، میں اس کا گورنر ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا تو غدار ہے، اس کا تو میرا مرید ہے تو، اور اس کا غدار ہے، یہ تلوار جو ہے یہ تم الٹی پکڑ کر، یعنی اس کا جو سرا ہے وہ اس کی طرف ہو، یہ مٹھ اس کو دے دو اور اس کو کرو کہ جو میری سزا ہے مجھے دے دو۔
اس کے سامنے اورنگزیب عالمگیر کے. تو معبد خان اتنا مرید اچھا تھا، گورنر تھا، اس نے تلوار اورنگزیب عالمگیر کو دی. اس نے کہا لو بھائی میرے پیر کا حکم ہے، مجھے جو مرضی سزا دو، میرا سر اتار دو، میں آپ کا باغی ہوں، میں آپ سے تنخواہ لیتا تھا، میں نے آپ کے ساتھ بغاوت کی ہے. جب اس نے اورنگزیب عالمگیر نے دیکھا تو اس نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ہاتھ، اس نے کہا حضور پیر کو بھی زندہ باد اور مرید بھی زندہ باد، میں آپ دونوں کا غلام ہوں، آپ مجھے حکم فرمائیں کہ کیا کرنا ہے. تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو ہماری بات مانتا ہے تو 50 علماء ان کو اکٹھا کرو، اور جتنی بھی تیرے دادے نے خباستیں دین اسلام کی ڈالی ہیں دین الہی میں ان کو دور کرو، اور حق اور سچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے وہ ملک میں نافذ کر دو، تب میں آپ پر خوش ہوں. تو اس نے کہا حضور آپ جس طرح چاہیں آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میری سربراہی فرمائیں اور میں جو ہوں میں وہی کروں گا جو آپ فرمائیں گے. تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ پھر تشریف لائے، آپ نے 50 علماء کو اکٹھا کیا، اور آج بھی وہ فتاوی عالمگیری وہ موجود ہے ہماری جو ہے وہ لائبریریوں میں، اور اس سے لوگ فتوے لیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں رہنمائی. اس کا نام ہے فتاوی عالمگیری، وہ جو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 علماء دین سے لکھوایا تھا. تو اس طرح اکبر بادشاہ کا وہ دور ختم ہوا اور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دور جو ہے وہ شروع ہوا. آج ہم ان کے صدقے سے یہ سلسلہ نقش بندیہ میں الحمدللہ ذکر حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ.